مولویاں نو آکھو نا صفاں سیدھیاں کراؤ، نبی علیہ السلام صفاں نال پیر ملواندے سن تے ساری ترتیب آپ صفاں سیدھیاں کرواندے سن آپ دے ساتھ۔ مولویاں پتہ ہے دے مقابلے چ کی لکھیا ہے تانوں پتہ ہے؟ مولویاں آکھیا او کیونکہ شروع اسلام دا دور سی، صحابہ کرام نویں سن، پتہ کو نہیں سی ہوندا صف کیداں سیدھی کرنی ہے، اس وجہ تو آپ فرماندے سن پیر نال پیر ملاؤ، اس وجہ تو لہذا ہون تے سارے سمجھدار نے، لہذا ہون سارے مسلماناں دے گھر ہون پیر نال پیر ملاؤن دی کوئی ضرورت نہیں۔ سلفی صاحب نے یہ الزام لگایا ہے اہل سنت پر کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو نئے تھے تو اس وقت ان کو صف کا حکم تھا سیدھی کرنے کا، تو اب کوئی حکم نہیں ہے تو یہ صف نہیں سیدھی کرتے۔ یہ ہم پر الزام لگایا۔ سلفی صاحب سے مطالبہ ہے کہ یا تو آپ صرف اپنا موقع بیان کریں کہ ہمارے نزدیک صف اس طرح سیدھی کی جائے گی، بات ختم ہے، لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے کا نام لینا ہے اور بتانا ہے تو پھر مستند عالم دین مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام مرضی آپ نے جو پڑھا جو سنا اور بیان کر دیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور کیا کہ جن کا وہ موقف ہی نہیں ہے، تو یہ سراسر خیانت ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اپنے نمازیوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے جس طرح مرضی بیان کر کے اور بڑے مزے سے پھرنا اور یہ سمجھنا کہ میں نے یعنی بڑا کوئی اعلیٰ کام کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی خیانتیں کر کے بھی لوگوں کے سامنے اس طرح کی خیانتوں والا بیان کر کے لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور کر لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خیانتیں کر کے لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور کر لیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں، ہر بیان کا موضوع رکھ لیں، اس آپ کوشش میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ حق بالکل ہمیشہ واضح ہوتا ہے اور واضح ہو کر رہتا ہے، تو لہٰذا یہ سراسر الزام ہے کہ یہ صف کو سیدھا نہیں کرتے اور صف سیدھی کرنے کو ضروری قرار نہیں دیتے، یا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام شروع میں ان کو نہیں پتہ تھا تو بعد میں پتہ چل گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہم اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ محدث بریلی آپ ہماری پہچان ہیں، اور انہی کا حوالہ یہ دے کر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ذرا دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میرے پاس 22 جلدوں والا فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر پر 5 اس کے صفحہ نمبر 531 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دربارہ صفوف شرعاً 3 باتیں بتاکید عقید مامور بھی ہیں، یعنی اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ صفوں کے بارے میں 3 باتیں زیادہ تاکید سے آئی ہیں، 3 باتوں کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں یعنی چھوڑی جا رہی ہیں، یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نااتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلی بات بیان کرتے ہیں کہ اول بات یہ ہے تسویہ، اس کا میں نے بیان کر رہے ہیں کہ تسویہ یہ ہے کہ سب برابر ہو، خم نہ ہو، کج نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں شانے ٹخنے آپس میں محاذی یعنی برابر ہوں، ایک خط مستقیم پر واقع ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو ضرور یا تم اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔ دوسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی صفیں خوب گھنی اور پاس کرو اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ رخنائے صف سے داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے بچے۔ رخنائے صف یعنی جو صف کے درمیان اگر 2 بندوں کے درمیان جگہ خالی ہے تو شیطان بھیڑ کے بچوں کی طرح داخل۔ تیسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صف سیدھی کرو کہ تمہیں تو ملائکہ کی سی صف بندی چاہیے اور شانے ایک دوسرے کے مقابل رکھو۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جو حکم حدیث میں آیا اتمام، یعنی جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں۔ اس کا شرع مطہر کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص چھوڑے، یعنی اگر اگلی صف پوری نہ تھی، مثلا ایک آدمی کی جگہ اس میں باقی تھی، کہیں باقی تھی، اسے بغیر پورا کیے پیچھے اور صفیں باندھ لیں، بعد کو ایک شخص آیا اس نے اگلی صف میں نقصان پایا یعنی کمی تھی، خالی تھی جگہ، تو اسے حکم ہے کہ ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں کھڑا ہو اور اس نقصان کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی،
جو اس طرح صف پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ حکم بیان کیا۔ ایک اور فرمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی صف کیوں نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کیسے صف باندھتے ہیں؟ فرمایا یتمون الصف الاول ویتراصون فی الصف، اگلی صف پوری کرتے اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان بیان کیا پہلی صف پوری کرو، پھر جو اس کے قریب ہے کہ جو کمی ہو تو سب سے پچھلی صف میں ہو، آخری صف میں کمی باقی ہو۔ اور اگلا فرمان بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی صف کو وصل کرے اللہ اسے وصل کرے یعنی ملائے گا، اور جو کسی صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی صف میں خلل دیکھے وہ خود اسے بند کر دے، اور اگر اس نے بند نہ کیا اور دوسرا آیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس خلل کی بندش کو جائے کہ اس کے لیے کوئی حرمت نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر صفوں کو جو وصل کرتے ہیں ملاتے ہیں، اور جو صف کا فرجہ یعنی خالی جگہ بند کرے اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ تیسرا حکم بیان کرتے ہیں کہ تیسرا ہے تراس یعنی خوب مل کر کھڑے ہونا، کہ شانہ سے چھانہ چھلے یعنی کندھے سے کندھا چھلے، بالکل مس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفن کا انہم بنیان مرصوص، ایسی صف کے گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی، رانگ پگھلا کر ڈال دیں تو سب درزیں بھر جاتی ہیں، کہیں رکھنا فرجہ نہیں رہتا۔ ایسی صف باندھنے والوں کو مولا سبحانہ و تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اس کے حکم کی حدیثیں پیچھے بھی گزری اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ اپنی صفیں سیدھی اور خوب گھنی کرو کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ سارے فرامین کو بیان کیا اور یہ حکم بیان کیا کہ صفوں کو ملانے کا، پورا کرنے کا اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا، کندھے سے کندھا ملے، ان ساری باتوں کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کا پڑھ کے نام لگا رہے ہیں اور علماء اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خیانتوں سے لوگ نہیں دور ہوں گے۔ آپ کے سامنے والا پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی، بہار شریعت کتاب، اس کے حصہ سوم، صفحہ نمبر 586، مسئلہ نمبر 16 بیان کرتے ہیں صفیں مل کر کھڑی ہوں کہ بیچ میں کشادگی نہ رہ جائے اور سب کے مونڈے برابر ہوں، یعنی کندھے بالکل برابر ہونے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 21 بیان کرتے ہیں پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو۔ اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ وہاں ہے جہاں فتنہ و فساد کا احتمال نہ ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں پورا چیپٹر ہے صفوں کو ملانے کے حوالے سے۔ تو ویسے تو تفصیل ہے، کئی احادیث میں صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ مثلا حدیث پاک میں رسو کا لفظ آیا تو کہتے ہیں کہ رسو یہ رسن سے بنا، جس کے معنی ہے سیدھا کر کے ملانا۔ معنی یہ ہوئے کہ نماز میں صفیں سیدھی بھی رکھو اور ان میں مل کر کھڑے ہو کہ ایک دوسرے کے آپس میں کندھے ملے ہوں۔ یہ جلد نمبر 2 صفحہ 168 پر بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ مزید آگے بیان کیا کہ صف کا ملانا یہ ہے کہ صف میں جگہ دیکھے اس میں کھڑا ہو کر جگہ پر کر دے، اور توڑنا یہ ہے کہ اپنے ساتھی سے دور کھڑا ہو یا مل کر کھڑا تھا اور بغیر عذر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ تو ہمارے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے۔ اسی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی کتاب فیضان نماز میں لکھا کہ صفوں کو نہ ملانا گناہ ہے، جو صفیں نہیں ملاتے یہ گناہ کا کام ہے، اور بڑی تفصیل کی ہے صفوں کو ملانے کے حوالے سے، کافی صفوں پر وہ محیط ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک تو صفیں ملانا ضروری ہے۔ واضح طور پر یا تو بیان کرو یا چھوڑ دو دوسروں کا نام لینا، صرف اپنا موقع بیان کرو۔ تو لہٰذا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے اختلاف نہیں کیا، لیکن کام اس طرح کے کرتے ہیں کہ جو واضح باتیں اس کو بھی اختلاف میں ڈال کر لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا یہ کوئی علمی دیانتداری نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔